جو آپ کو شرف انسانی سے منع کرتی ہیں یا آپ کے شرف کو روکتی ہیں یا آپ کی اخلاقیات کو منع کرتی ہیں تو اس کو ماڈریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس کے علاوہ تو وہ تو کھلا دین ہے, وہ تو آپ کی زنجیریں توڑنے آیا ہے, وہ تو آپ کی اغلال توڑنے آیا ہے, وہ تو آپ کو تنگی سے روشنی کی طرف لے آنے آیا ہے. وہ کہتے ہیں جہاں یہ حدیث سرکار کی پڑھائی جاتی ہے الطہور شطر الایمان, وہ مقام ایسا ہوتا ہے کہ وہاں بیٹھا بھی نہیں جا سکتا. صحیح ہے, بات الٹ ہے نا. جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ جب آنکھ خراب ہوتی ہے نا تو روشنی اس کو برا لگتی ہے. شطر کا عربی میں دو معنی ہیں. اچھا, ایک نصف معنی, ٹھیک, ہاف. حضور کیا فرماتے ہیں؟ ہاف قربان جاؤں آدھا دین ہے, صفائی. ہاں, اور دوسرا مفہوم جو علماء نے لکھا عربی دانوں کہتے ہیں کہ حصہ ہے, جزو ہے. دونوں ٹھیک ہے. ٹھیک, اگر جز بھی ہے تو ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ ڈینگی کیوں ہوا ہے. اب منڈین مثال پہ آ جائیں. اگر مسلمان اپنے صفائی کے کلچر کو جو حضور نے سکھایا ہے قائم رکھیں گے, نہ آپ کو بیماری ہوگی, نہ آپ کو ڈینگی ہوگا, نہ آپ کو. ہم تو کرتے ہی نہیں ہے نا. مسجد کا مینار اچھی بات ہے, اس پہ ہم 10 لاکھ لگاتے ہیں, 5 لاکھ باتھ روم میں نہیں لگاتے, جو دین کی آدھا پن ہے. اچھا, یہ کیوں, یہ کہاں سے فرق آنا شروع ہوا ہے؟ چلیں علم کو چھوڑ دیں, دین کی اپنی اخلاقیات بھی تھی. سرکار کا بہت مشہور واقعہ, ایک شخص نے کہا آپ یہاں رکیں میں ابھی آیا, رات گزر گئی, سرکار کھڑے رہے. لوگوں نے کہا وہ بھول گیا ہوگا, سرکار نے کہا میں نہیں بھولا, سو آئی ایم اسٹینڈنگ ہے. اس میں کوئی علم نہیں لگتا, اس میں کوئی گہری سوچ بچار فکر نہیں لگتی. سچ بولنے میں اور سچ بولنے کی اچھائی جاننے میں کوئی گہری تحصیل علم کی کوشش, یہ اخلاقیات کا حصہ ہے. یہ کہاں سے ڈکے اور ختم ہونا شروع ہوا؟ دیکھیے, اخلاقیات میں حضور جو ہے آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ میں نے اخلاقیات کو پرفیکٹ کیا ہے. یس, پرفیکٹ کیا ہے. اخلاق حسنہ, حسنہ کو اتمم, ٹھیک, کہ میں نے پرفیکٹ کر دیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں جدید لٹریری لینگویج میں کہ پیراگون آف بیوٹی ہے. معراج پہ کھڑے ہیں وہ, اخلاقیات کی معراج پہ کھڑے. اور یہاں جیسا جامی نے کہا نا کہ دوستانہ کجا کنی محروم تو کہ بدشمنا نظرداری. میں ایک عجیب واقعہ پڑھ رہا تھا. اچھا, ابو جہل مخزومی یہ حضور کا پوزیشن لیڈر تھا. ٹھیک, حضور اگر روشنی کی علامت تھے تو وہ جہل کی علامت. ٹھیک, بہرحال وہ قتل ہو گیا. اس کا بیٹا اکرمہ مسلمانوں کو مارنے میں, پلین میں, خاص طور پہ جنگ بدر میں یہ بہت تیز تھے. احد کی جنگ اکرمہ کے کہنے پہ ہوئی جی, کیونکہ اس کا باپ مرا تھا. ٹھیک, فتح مکہ پہ مسلمان ہوتا ہے. آپ کو بتانے والی بات اور ہے, یہ بھاگ گیا یمن میں, یہ حبشہ کی طرف, صومالیہ جو آج کل ہے ادھر. اس کی بھی مسلمان ہوئی, حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو لے آؤں. اچھا, آپ میں لے آئیں, ہم آپ معاف کر دیں گے. معاف میں دیکھو رستے میں آتا ہوا لوگ مار دیں گے اس کو, تو کوئی چیز دے دو تاکہ وہ لوگوں کو دکھا سکے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی آنے کی. ٹھیک, حضور نے اپنی چادر اتاری, وہ دے دی, وہ لے گیا اکرمہ کو. ابو جہل کے بیٹے, قصہ یہ لکھا ہے کہ وہ کشتی میں جب بندہ گیا نا, ان کی بیوی یہ گئی, وہ کشتی میں جا چکا تھا, وہ آگے یہ ہلاتے رہے, وہ واپس آئے تو لے کے آئے, تو اس نے کہا کہ حضور سے ہم نے پناہ لی, انہوں نے گلے میں ڈالی, واپس آئے. اگلی بات بتانے والی اگلی ہے آپ کو. جو ہی وہ حضور کے محفل میں آنے لگے تو آپ نے صحابہ سے خطاب فرمایا. اچھا, یہ اخلاق دیکھے ٹھیک, کہ ہم کس کے ارادے سے. آپ نے فرمایا کہ دیکھو ابو جہل نے ہمیں بہت تکلیف دی ہے, مجھے بھی دی ہے, میرے شیروں جیسے چچا کو شہید کیا ہے, آپ کے خاندان کو بھی شہید کیا ہے, ہمیں ظلم, ساری جو تکلیفیں آپ نے دیکھی ہیں بیان فرمائی. میں کہ دیکھو اس کا بیٹا مسلمان ہونے آ رہا ہے, اس کے سامنے ابو جہل کا برا نہیں کہنا, اس کا دل دکھے. یہ ہے ابو جہل کو برا نہیں کہنا تاکہ اکرمہ کا دل دکھے نہ. یہ اتنا خیال کرنے والے اخلاقیات کا یہ مقام تھا. یہ جو نظام مصطفیٰ کے پیروکار ہمارے رہنمایان کرام اور علماء اعظام یہ جو کرتے ہیں,
آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا سرکار کی سنت سے کوئی دیکھیے تعلق نہیں؟ سرکار سنت کیا تھی؟ ایک تو میں نے آپ کو بتا دی کہ ابو جہل کو برا نہیں کہنا، اس کا بیٹا آ رہا ہے، کو دل میں برا نہ کرے، آئیں آگے چلیں۔ حضور کو سیدنا حمزہ سے بہت عقیدت تھی، ٹھیک ہم عمر تھے، ٹھیک کھیلتے کٹھے تھے۔ ٹھیک حضور ہر جمعے کو ایگزیکٹ 5 میل کا فاصلہ پیدل طے کر کے شمال مدینہ میں احد کے پہاڑ پہ جا کے فاتحہ پڑھتے تھے اپنے چچا کے لیے۔ جی، سبحان جب آپ کی عمر بڑی ہوئی تو رستے میں آپ ٹھہرتے تھے، مقام استراحہ موجود ہے۔ حضور نے زندگی میں ہمیشہ منع فرمایا ہے لوگوں کو رونے سے، یہ ماتم پہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب حضرت حمزہ شہید ہوئے، یہ تو مسکنت میں تھے، دیار غیر میں تھے، جی، ادھر مدینے والی اوس و خزرج کی جب خواتین اپنے بیٹھی رو رہی تھیں، حضور سے رہا نہ گیا، تمام وہ سارے اصول ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا اے کاش کہ آج کوئی حمزہ پہ رونے والا بھی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اطلاع لوگوں نے سنی، لوگوں نے اپنی خواتین کو بھیجا، آؤ حمزہ کو رو، اتنی محبت تھی حمزہ اس کا قاتل اور اس کے قاتل کا بیٹا، جی، اور اس کا جو وحشی تھا، وحشی اور ہندا، وحشی جس نے مارا آخر میں آپ کو، حضرت سیدنا حمزہ کو، اسد اللہ کو، وہی مسلمان ہوا۔ حضور نے اس کو بھی قبول کیا۔ بس یہ کبھی کبھی درد ہوتا تھا، اب میں بھائی ذرا سائڈ پہ بیٹھ جایا کروں، اور اس کو اس کی شرمندگی تھی، گویا کہ اتنے قریب، اپنے قریب ترین آدمی کو مسلح کرنے والے کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ بھائی ہمارے تو یہ دین ہے کہ آپ کا جتنا مخالف ہے اس کے سامنے آپ نے ایک اور پہلو پیش کرنا ہے، وہ ہے رحمت کا۔ منارٹیز آئیں گے تو حضور نے کیا فرمایا، وہ حضور کا وقت جب آپ مکہ فتح کر چکے تھے، غربت کا زمانہ نہیں تھا، وفد نجران آیا، بات چیت کی، مکالمہ قرآن نے نقل کیا، یہی آخر میں انہوں نے بات نہیں مانی تو حضور مباہلہ کیا؟ موبائل نہیں، آپ نے فرمایا وہ اور تھا، موبائل اور تھا، آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، آپ کے اور ہمارے درمیان تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آپ کے ہمارے درمیان جو باتیں مشترک ہیں نا، کامن ویلیوز، ان پہ کٹھے ہو جاتے ہیں۔ لیکن اخلاق کی بات پہلو یہ تھی کہ آپ نے ان کو مسجد نبی میں ٹھہرایا۔ عیسائی نہ شیعہ سنی کو آنے دیتا ہے، نہ سنی شیعہ کو، نہ بریلوی دیوبندی کو، نہ اہل حدیث۔ حضور نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، عبادت کرنے کی اجازت دی۔ ہماری روایات حضور کی تو یہ تھی، میں آگے تبصرہ نہیں کر سکتا۔ مکہ سے اپنے جان کے تحفظ کے لیے حکم الہی کے تحت ایک اجنبی شہر میں جانے والا شخص اس اجنبی شہر کے لوگوں کے اتفاق رائے سے اس شہر کی مملکت کا سربراہ بنا، یہ طریق رحمت ہے۔ سوچنا پڑے گا اور اپنی گریبانوں میں جھانکنا پڑے گا کہ طریق رحمتی سے قیصر و کسریٰ گھبرایا کرتے تھے۔ سرکار نے شاید کبھی تلوار اٹھائی، شاید کہیں کوئی سخت جملہ بولا، لیکن تاریخیں لکھتی ہیں کہ شمشیر بدستوں کے ہاتھوں سے تلواریں چھوٹ جایا کرتی تھیں، رحمت دو عالم کی زیارت کر کے۔ کسی بھی مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے ایک دفعہ یہ سوچ لیا کہ کیا ہم سرکار سے کتنے فاصلے پر ہیں، اتنے فاصلے پر ہیں جتنا ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے۔ کیا سرکار کی محبت ہمارے عمل میں مؤثر ہے یا نہیں؟ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا۔ بیرسٹر ظفر اللہ خان صاحب کا انتہائی شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔